اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ اپنی گفتگو کے آغاز سے پہلے میں گزارش کروں گا کہ ان مرحومین کو دعائے خیر میں یاد رکھیے جو آج کراچی میں ایک حادثے کا شکار ہوئے، اور ان کی فیملیز کے لیے، خاندانوں کے لیے بھی صبر کی دعا کیجیے۔ سامعین محترم اور ناظرین گرامی مرتبت، آج گفتگو کا عنوان سورہ مبارکہ فاتحہ کی یہ آیہ وافی ہدایہ ہے، جس میں ایک بندہ اللہ کے حضور میں ہر نماز میں یہ اقرار کرتا ہے اور عہد کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اور احباب نے اس آیہ وافی ہدایہ سے کچھ ایسے مطالب اخذ کر لیے اور ایک ایسا مکتبہ فکر وجود میں آیا جو یہ کہتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ چونکہ کسی سے مدد نہیں مانگنی چاہیے، اس لیے وہ حضرات جو یا رسول اللہ مدد کہہ دیتے ہیں یا علی مدد کہتے ہیں، یہ تو تعلیمات قرآنی کے خلاف ہے، احکامات اسلامی کی ضد ہے، اور اس عمل میں بعض احباب کو شرک کی شباہت معلوم ہوتی ہے۔ اور آج میں یہی چاہتا ہوں کہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ کیا کسی اور سے مدد لی جا سکتی ہے یا نہیں۔ دیکھیے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جس پر ہمارا ایمان لازماً ہونا چاہیے، اور اگر یہ ایمان نہ ہو تو ہمارا مسلمان ہونا اور راہ اسلامی پر رہنا مشکل ہو جائے گا یا مشکوک ہو جائے گا۔ دیکھیے، یہ بات اپنی جگہ پر حقیقت ہے کہ ہمارا اقرار یہی ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور یہ اقرار بھی ہم اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ رب العالمین کی یہ تعلیم ہے۔ اگرچہ سورہ فاتحہ میں ہر دعا نماز پڑھنے والا کرتا ہے، مگر سچی بات تو یہ ہے کہ اس دعا کا سلیقہ بھی اسی نے بتایا ہے جس نے یہ قرآن مجید بھیجا۔ ناظرین محترم، ہمیں اس مسئلے کو کہ یا علی مدد کہنا یا رسول اللہ مدد کہنا شرک ہے، اپنی مرضی سے اور اپنے جذبات و خیالات و افکار سے نہیں بلکہ خود قرآن مجید ہی سے طے کرنا ہوگا۔ یہ سورہ فاتحہ کا ارشاد ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس کے بعد اگر آپ سورہ مبارکہ آل عمران میں جا کر دیکھیں، اور اس کی 126ویں آیت ہے جو میں آپ کو ہدیہ کر رہا ہوں، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس میں ارشاد ہوا، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، مدد تو صرف اس پروردگار کی طرف سے ہے جو زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ یہ سورہ آل عمران ہے اور اس کی یہ 126ویں آیت ہے۔ یہ ہم نے اقرار کر لیا۔
ومن نصر کا، یہ بات طے ہو گئی۔ اس کے بعد اسی سورہ آل عمران کی آیت ہے جس کا نشان ہے 160۔ ارشاد فرمایا ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تمہاری نصرت کرے گا تو فلا غالب لکم، تم کامیاب ہوگے، کوئی تم پر غلبہ حاصل نہیں کر سکے گا۔ ان دو آیات کو میں نے اس لیے پیش کیا کہ اس میں مدد کے لیے جو لفظ استعمال ہوا وہ نصرت ہے، ومن نصر، مدد اللہ کی طرف، ان ینصرکم اللہ۔ سورہ فاتحہ میں جو اقرار ہے وہ نصرت سے نہیں ہے، اس بات کو سمجھ لیجئے، وہ اعانت سے ہے۔ اعانت ہماری اردو زبان کی تنگ دامنی ہے کہ ہم دونوں کا ترجمہ جو ہے مدد سے کر دیتے ہیں۔ میں ترجمہ یوں کروں گا ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے اعانت چاہتے ہیں۔ اعانت، الف عین الف نون اور تے، اس کا مادہ ہے اون، عین واو نون۔ اسی سے ہم ایک لفظ بولتے ہیں اردو زبان میں تعاون، تعاون کا مطلب بھی اعانت ہے، عام فہم الفاظ میں اس کو بھی لوگ مدد کہہ سکتے ہیں، لیکن تعاون اور نصرت میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اعانت ہمیشہ کسی ذریعے سے ہوتی ہے، نصرت براہ راست ہوتی ہے۔ اذا جاء نصر اللہ والفتح، اللہ کی مدد آ جاتی ہے۔ لیکن جب اعانت کی بات قرآن مجید کرتا ہے تو وہ ارشاد فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، اعانت کرو، تعاون کرو نیکی میں اور تقوی میں، ولا تعاونوا، اعانت نہ کرو اسم و عدوان میں، گناہ میں اور بغاوت میں۔ تو ایک بات تو طے ہو گئی کہ رب العالمین نے اجازت دی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرو۔ سورہ فاتحہ کا اقرار نصرت کے ساتھ نہیں ہے، اعانت کے ساتھ ہے۔ نصرت کے لیے ہمارا عقیدہ یہی ہے کہ وہ براہ راست رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے۔ چلیے، اگر یہ بات بھی آپ تک پہنچ گئی تو اب آپ سے یہ عرض کروں، ابھی تک قرآن مجید کی آیات سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ اعانت ہمیشہ ذریعے سے ملتی ہے، تعاون دوسروں کے ذریعے سے ملتا ہے، ٹھیک ہے۔ نصرت کے بارے میں یہ طے کرتے ہیں علماء، کہتے ہیں کہ یہ صرف اللہ سے، جس پر احباب نے یہ مسئلہ بنا دیا کہ یا رسول اللہ میں بھی ان کو جو ہے شرک کا شائبہ ہونے لگا، یا علی مدد کے میں بھی ان کو مناسب جملے نہیں لگتے۔ آئیے میں اب سورہ محمد، یہ سورہ نام پر ہے ہمارے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اس میں 7ویں آیت ہے۔ ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، اے صاحبان ایمان، ان تنصروا اللہ، اگر تم اللہ کی نصرت کرو، اب یہ اعانت کی بات نہیں ہو رہی، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایسا نہیں ہے کہ نصرت صرف اللہ کی طرف سے نہیں، اللہ تو آپ سے بھی نصرت مانگ رہا ہے۔ اگر نصرت اللہ کے علاوہ کسی اور سے مانگنا شرک ہوتا تو پھر پروردگار عالم بندوں سے نصرت کا طلبگار کیوں ہوتا؟ ہمارا ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم سمجھتے نہیں ہیں رب العالمین کی جب کوئی بھی ایسی صفت ہو جو پروردگار کے ساتھ مخصوص ہو، اگر کہیں کسی کے لیے استعمال ہو جائے تو ہم اس کو شرک سمجھنے لگتے ہیں۔ اللہ کی کتاب سے نہیں پوچھتے کہ پروردگار تیری مراد کیا ہے۔ آئیے، تو اگر میں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور سے مدد مانگوں تو آپ فتویٰ لگا سکتے ہیں کہ صاحب شرک کر رہے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہے ہیں۔ لیکن اگر اللہ کا رسول آپ کو نظر آئے یہ کہتا ہوا، یہ مانگتا ہوا دعا
کہ پروردگار مجھے ایک مددگار دے دے، اور مددگار بھی وہ معاون کے معنوں میں نہیں مانگ رہا، بلکہ وہ مدد کرنے والے کے لیے مانگ رہا ہے۔ یہ بھی قرآن مجید ہی سے ہم معلوم کریں گے، اور اگر قرآن مجید سے کوئی چیز ثابت ہو جائے تو پھر جو ہے ہمیں حق نہیں ہے کہ ہم کسی اور سورس سے اس کو تلاش کریں۔ یہ سورہ مبارکہ اسراء ہے، اس کو سورہ بنی اسرائیل بھی کہتے ہیں۔ اس سورہ کی آیت ہے 80۔ اب یہ اللہ کے رسول کی ایک دعا ہے جس کو قرآن مجید نے نقل کیا۔ پہلے دعا سن لیجئے پھر ترجمہ کرتا ہوں۔ وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ، پروردگار مجھے سچائی کے ساتھ داخل ہونا عطا فرما۔ وَاخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور سچائی کے ساتھ ہی مجھے نکلنا، کہیں سے ایگزٹ کرنا مجھے عطا فرما۔ داخلہ بھی صدق کے ساتھ، اخراج بھی صدق کے ساتھ۔ رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا، اور پروردگار اپنے پاس سے مجھے ایک نصرت کرنے والا عطا فرما، اعانت کرنے والا نہیں، نصرت کرنے والا عطا فرما۔ کس سے مانگ رہا ہے؟ اللہ کا حبیب، اللہ کا رسول اللہ سے مانگ رہا ہے۔ اللہ صرف مدد کرتا ہے، لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار تو مجھے مددگار عطا۔ اس سے یہ ثابت ہوا کہ مدد اللہ کی طرف سے ہے، لیکن اللہ نے کسی کو مددگار مقرر کیا ہے یا کسی کو مدد کا ذریعہ بنایا ہے۔ جیسے عالم بھی تو پروردگار عالم ہی ہے نا، لیکن ہم علم استاد سے لیتے ہیں، اسکول سے سیکھتے ہیں، تو کیا یہ شرک ہے؟ نہیں تھا، اللہ نے اس کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ رازق پروردگار عالم ہے، امپلائر جو ہے آپ کا ذریعہ ہوتا ہے، رازق حقیقی پروردگار عالم ہی ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تو آئیے میں آپ کو ایک حوالہ اور دے دوں، اور یہ بھی اللہ کی کتاب سے۔ یہ 57واں سورہ ہے قرآن مجید کا، جس کا نام ہے الحدید، سورہ حدید کے نام سے مشہور۔ اور سورہ حدید کی یہ آیت ہے جہاں پروردگار عالم نے ذکر فرمایا کہ ہم نے رسول بھیجے، ان کے ساتھ کتاب بھیجی، میزان بھیجا، پھر کیا کیا؟ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، میں سب کا ترجمہ نہیں کر رہا، جتنا میری گفتگو سے متعلق ہے۔ ہم نے ایک لوہا نازل کیا، اس میں بہت سختی ہے، اور وہ اس میں لوگوں کے لیے فائدے ہیں۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، اللہ نے یہ لوہا اس لیے نازل کیا تاکہ اللہ یہ جان لے، کیا جان لے؟ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، کون ہے جو اللہ کی نصرت کرتا ہے، اعانت والا نہیں، اللہ کی نصرت کرتا ہے، وہ رسولہ، اور اس کے رسولوں کی نصرت کرتا ہے، بالغیب، غیب میں رہ کر۔ لیجئے، غیب بھی تو اللہ کی صفت ہے نا۔ پروردگار عالم مدد کرنے والے کے لیے اس کو مدد کرنے کی قوت بھی دے رہا ہے، ذریعہ بنا رہا ہے، اور ساتھ میں اس کے لیے کہتا ہے وہ غائب رہ کر بھی مدد کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگار عالم نے کچھ بندوں کو، کچھ ذریعوں کو، کچھ منتخب لوگوں کو پسند فرمایا ہے، اور اس لیے خلق کیا ہے تاکہ وہ دوسروں کی مشکلات کا حل اور دوسروں کی مصائب میں ان کی مدد کر سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پروردگار عالم کا رسول بھی مددگار مانگتا ہے، اور پروردگار عالم نے بھی اسی کو خلق کر کے یہ دیکھنا چاہا ہے کہ دیکھیں یہ اللہ کی اور اس کے رسولوں کی، صرف رسول کی نہیں، رسولوں کی مدد کرتا ہے۔ آپ دیکھیں وہ مدد کرنے والے کا جو دائرہ کار ہے، جہاں وہ مدد کرتا ہے، وہ ایک نبی کی یا ایک رسول کی مدد نہیں کرتا، وہ سب کی مدد کرتا ہے۔ جب یہ بات آپ تک پہنچ گئی، اور اس سے پہلے جو آیات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی اگر آپ کے ذہنوں میں محفوظ ہیں، اور میری عادت ہے میں سورہ بھی بتاتا ہوں اور آیت کا نمبر بھی بتاتا ہوں، تو پھر آپ سے عرض کروں، یہ جو آپ کے ذہن میں خیال آتا ہے نا شرک کا، اس کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے۔
اگر مدد کے اس ذریعے کا انتخاب کریں جو ہم خود پسند کریں یا خود بنائیں تو یقینی طور پر غیر اسلامی بھی ہے، غیر قرآنی بھی ہے اور شرک بھی ہے۔ لیکن اگر ہم اسی کو ذریعہ بنائیں جس کو اللہ نے مدد کیا ذریعہ بنایا ہے تو پھر یہ شرک نہیں ہے، پھر یہ عین توحید ہے، یہ عین ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سرکار ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ذریعہ بنایا ہے، نصیر بنایا ہے، مددگار بنایا ہے تاکہ ہم رسول کے پاس جا کر اپنے گناہوں کی مغفرت کا سامان لے سکیں۔ سورہ نساء وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، یہاں رسول ذریعہ ہو گیا۔ کوئی ہدایت لینا چاہتا ہے، اطاعت کرنا چاہتا ہے اللہ کی، تو اللہ سے براہ راست اطاعت کر لے؟ نہیں ہو سکتا۔ اطاعت کیسے ہوگی؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ یہاں نصرت مل رہی ہے اطاعت پروردگار کی آپ کو اللہ کے رسول سے، ہدایت مل رہی ہے اللہ کے رسول سے۔ ٹھیک ہے، بات یہاں تک پہنچی۔ اب جب میں نے سورہ محمد کی آیت آپ کی خدمت میں پیش کی تھی، ان تنصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ کی مدد کیا ہے؟ اللہ کا نمائندہ کون ہے؟ رسول۔ رسول میدان جنگ میں جاتا ہے اور پکارتا ہے کوئی میری مدد کرنے والا۔ اب جو رسول کی مدد کرے ایکچولی وہ اللہ کی مدد کر رہا ہے، اور جو رسول کی مدد کر رہا ہے، رسول کی امت اگر کسی مشکل میں اس کو پکار لے تو یہ شرک نہیں ہوگا، یہ سنت الہی اور سنت رسول کی تعمیل ہوگی۔ اور ہم جانتے ہیں کہ غزوات میں، جنگوں میں جو مجاہد اپنی خدمات پیش کرتے تھے، ان تمام مجاہدین میں سر فہرست ذات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہے۔ تبھی تو خیبر میں اللہ کے رسول نے بھی پکارا جب قلعہ خیبر فتح نہیں ہو رہا تھا، ناد علی مظہر العجائب، پکار علی کو۔ تو علی اللہ کے بنائے ہوئے وہ نصیر ہیں، وہ مددگار ہیں جن کے ذریعے نصرت پہنچتی ہے، اور اس اسوے پر مسلمان آج تک عمل کرتے ہیں، اور اسلام دشمن ہمارے ذہنوں کو مسموم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور آپ سے یہ بھی عرض کر دوں، جو کام ہم کرتے ہیں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی۔ جب انہیں مشکل پیش آتی تھی علمی مسائل میں تو وہ کس سے دریافت کرتے تھے؟ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ کیا تھا؟ ہدایت کی، مشکل کشائی کی، نصرت تھی جو وہ مولا کائنات سے حاصل کرتے تھے۔ خود حضرت عمر ابن خطاب نے یہ فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا۔ اور یہ معتبر روایات ہیں کہ ہم جب جاننا چاہتے تھے کہ صاحب ایمان کون ہے تو ہم علی کا تذکرہ کرتے تھے، چہرہ کھل جائے تو ہم سمجھ جاتے تھے یہ مومن ہے، ورنہ وہ منافق ہے۔ اگر علی کا چہرہ دیکھ کر یا علی کا ذکر سن کر اس کا منہ بگڑ جائے، ناگوار گزرے، تو یہ نفاق کی دلیل ہے، ایمان ثابت نہیں ہوتا۔ اور یہ وہ ارشادات ہیں جو کسی فرقے کے نہیں ہیں۔ اور میں ہاتھ جوڑ کے یہ کہتا ہوں کہ بھائیو، حقائق کو حقائق کی طرح دیکھو۔ میں اکثر شیعہ بھائیوں سے بھی کہتا ہوں کہ مجھ سے یہ توقع نہ کریں کہ میں ہر چیز میں ہاں ملا دوں گا یا آپ کو ثبوت دے دوں گا۔ کوئی ایسی چیز جو اگر آپ کے عقیدے پر کوئی آپ سمجھیں کہ مناسب نہیں، تو مجھے اس بات کی نہیں کہ آپ کیا سمجھ رہے ہیں، میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں حقیقت کیا ہے۔ اللہ ہمارے دلوں سے یہ فرقہ واریت کا عفریت جو ہے اس کو نکالے۔ ہم نے سارے بت توڑ دیے، یہ بھی بت توڑ دیا جائے۔ یاد رکھنا، فرقہ اسلامی اسلام کے شجر کی شاخیں ہیں، اور کبھی کسی ذات کے بغض میں حقیقت کا انکار نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کا حکم ہے
کہ کہیں کسی قوم کی دشمنی تم کو لے نہ ڈوبے۔ تو کوئی بھائی یا رسول اللہ مدد کہنے کو اس لیے شرک سمجھتا ہے کہ ہمارے سنی بھائی کہتے ہیں، یا علی مدد کو شرک سمجھتا ہے کہ شیعہ بھائی کہتے ہیں، تو وہ نہ سنی ہے، نہ شیعہ ہے، نہ مسلمان ہے۔ اللہ نے ان کو ذریعہ بنایا ہے۔ بس آخری بات آپ سے کہہ دیتا ہوں، سورہ زمر ہے، والذین اتخذوا من دون اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی۔ کفار اپنے ہاتھوں سے بت بنا کر یہ کہتے تھے کہ ہم اس کو ذریعہ سمجھ رہے ہیں، اس لیے وہ مشرک تھے، اس لیے وہ کافر تھے۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا سورہ قصص، وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، تیرا رب جسے چاہتا ہے خلق کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے وہ کام لینے کے لیے جس کے لیے وہ چنتا ہے۔ وَمَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَارَةُ، سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون، اور کسی کو اختیار نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے بنائے۔ اگر اپنی مرضی سے کوئی بتوں سے جا کر مدد مانگے تو شرک ہے، اپنی مرضی سے کوئی سفلی طریقوں سے مدد کو تلاش کرے تو شرک ہے۔ لیکن اگر قرآن مجید کی پیروی کرتا ہوا، سرکار ختمی مرتبت کا اتباع کرتا، وَاجْعَل لِّی مِن لَّدُنْکَ سُلْطَانًا نَصِیرًا، اس مددگار سے مدد مانگے تو یہ عین توحید ہے، عین اسلام ہے، عین ایمان ہے اور عین شرافت ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔